90 میں NA 240 میں جس پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، 11,000 ووٹ بھی نہیں تھے ان کے، 11,000 ووٹ بھی نہیں تھے، 10,500 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور دوسری پارٹی کے بھی کچھ کم تھے اور تیسری پارٹی کے بھی 5,000 6,000 8,000 تھے، اس طرح سے کامیاب ہو گئے تھے۔ صرف جماعت اسلامی کی ایک یونین کمیٹی جو شادمان ٹاؤن اور جے بلاک نارتھ نازآباد کی، اس میں 9,000 ووٹ لے کر ہمارا نمائندہ کامیاب ہوا ہے۔ میری سیٹ پہ 6,500 ووٹ لے کر ہم کامیاب ہوئے ہیں، 7,000 ووٹ لے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ میں نے جس اورنگی ٹاؤن کی بتایا آپ کو یوسی، اس میں 7,500 ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں۔ فیڈرل ایریا میں ایسی کتنی سیٹیں جس میں ہم نے 6,000 7,000 ووٹ حاصل کیے ہیں؟ نارتھ نازآباد میں تو یہ ہوا ہی ہے، یہ سوسائٹیز کی سیٹیں ہیں، خود یہ سیف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ پچھلا بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس لانڈی ٹاؤن کی جس NA پر 11,000 ووٹ بھی لے کر نہیں لے سکے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے، اس پہ 8 سے 9% کاسٹنگ ہوئی تھی، اور اس والی NA کو نکال لیں تو ہمیں کم از کم جو ہے 50,000 کے قریب اس پر ووٹ ملے۔ تو آپ بتائیے مجھے، تو یہ ایسی باتیں کرنا چھوڑیں اور الیکشن ہو گیا ہے، مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جو جینوئن چیز ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے کہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے، ان سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے، ان سے کہیں زیادہ ووٹ تو لے ہی چکی ہے، تو یہ حوصلہ پیدا کرے کہ اب وہ زبردستی الیکشن کمیشن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو خراب ہونے سے بچائے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 6 یونین کمیٹی کو 22 تاریخ کو فیصل کیا جائے، اس کے بعد جتنی شکایتیں اس کو ایک ایک QC کو لے کر 2-3 دن کے اندر اس کو مکمل کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر 11 یونین کمیٹیوں کا آج کل اعلان کر دیجئے آپ، اس میں کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، صرف 11 یونین کمیٹیاں ہیں۔ فوج لگائیے آپ، الیکشن کمیشن کا عملہ لگائیے، ان ROs DROs سے ہماری جان چھوڑائیے جو حکومت کے نمائندے بن کر کام کرتے ہیں، اور اس طرح ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن کرا دیں، خود پتہ چل جائے گا مینڈیٹ کس کے پاس ہے۔ اور پھر جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں اور جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کا اوتھ لیجئے تاکہ لوگ نچلی سطح پر کام کرنا شروع کریں، یونین کمیٹیوں میں اور اسی طرح سے ٹاؤن میں۔ میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ ایک ہمت کریں اور قانون میں ایک تبدیلی کریں، ایک کلاس صرف، بعد میں باقی باتیں بعد میں، اور یہ کریں کہ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا، اور آ جائے پیپلز پارٹی اور آ جائیں تمام جماعتیں اور کر لیں مقابلہ جماعت اسلامی سے، کرا دیں کراچی کے تمام ووٹرز کا 15 دن دے دیں صرف الیکشن کی مہم چلانے کے لیے، اور کرا لیں الیکشن کہ میئر کا انتخاب عوام براہ راست کریں گے، پتہ چل جائے گا آپ کا مینڈیٹ کہاں ہے اور دوسروں کا مینڈیٹ کہاں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ووٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، الیکشن کمیشن میں درخواستیں آ رہی ہیں، 5 بجے تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، لیکن 5 بجے کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دھرنے کیوں دینے پڑتے ہیں؟ اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ رات 3 بجے تک فارم 11 نہیں دے رہے تھے لوگ، فارم 12 نہیں دے رہے تھے۔ کیا چیف الیکشن کمشنر نے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اور ممبرز نے یہ نوٹیفیکیشن اسی دوران میں جاری نہیں کی ہماری درخواستوں پہ کہ اگر کسی نے نہیں دیا پریزائڈنگ افسر نے تو ہم کارروائی کریں گے؟ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ اگر ہم دھرنے نہ دیے ہوتے، ہم پریزائڈنگ افسروں کے پاس نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو یہ پورے مینڈیٹ کو کھا جاتے۔ تو دھرنے دینا ہمارا حق ہے اور کراچی کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ اگر انصاف فراہم کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے تو ہم ہی اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تعریف کریں گے، لیکن آپ کروائیے اور اس کے نتیجے میں اپنی ساکھ کو بحال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا حافظ صاحب، MKM نے ابھی آپ کے اوپر تنقید کی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یا حلقہ بندیوں کے حوالے سے نامحدود دنوں کے لیے احتجاج کرنے آ رہے ہیں، تو کیا جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کرے گی یا نہیں؟ نہیں، اصل میں MKM اب جو احتجاج کر رہی ہے، یہ احتجاج اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا نا جب وہ رجیم چینج کے موقع پر زرداری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب سب بہادر آباد آ رہے تھے، اس وقت اتنی ویلیو تھی ان کی، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ بھئی آپ یہ کام کرا دیں ہمارا، تو وہ کام ہو جاتا اس وقت۔ تو اس وقت انہوں نے وزیر حاصل کر لیے، گورنر حاصل کر لیے، ایڈمنسٹریٹر حاصل کر لیے،
اور اس کے بعد رجیم چینج میں پورا حصہ ڈال دیا، ملک افراتفری کا شکار ہو گیا، انتشار کا شکار ہو گیا، یہ کس کے ذمہ جاتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے سب دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی سرا ملتا ہے؟ تو آپ نے کراچی کے مینڈیٹ کی یہ توہین کی نا، کہ اپنا ووٹ بیچا، کراچی کا مینڈیٹ جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے بیچا، اور بیچنے کے بعد کراچی کے لیے نہ آئین کی آرٹیکل 148 کے مطابق اختیارات لیے، کہتے الیکشن اب وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور بلانے کے بعد منظور کرا لیجئے، تمام اختیارات منتقل کر دیجئے۔ کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اور کیوں نہیں کیا یہ کہ آپ وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرواتے؟ اس وقت تو سب تیار ہو جاتے، اس وقت تو یہ بالکل ابتدا تھی، سب صحیح تھی۔ جب آپ نے وہ کام اس وقت نہیں کیا تو پھر انہی حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر آپ نے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی، الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کی، لامحدود مدت کے لیے ملتوی کرانا چاہتے تھے یہ لوگ، کسی بھی طریقے سے بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتے تھے، اور جب بالکل آخری گھنٹے تک کا کام کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی تو انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا، لیکن 2015 میں حلقہ بندیاں صحیح تھیں کیا یہ جس انتخاب قومی اسمبلی کے لڑ رہے ہیں یہ حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں؟ کیا کراچی کی جو نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں وہ یہی بنتی ہے جتنی نمائندگی دی گئی ہے؟ 35 سال سے یہ اقتدار میں ہے، 35 سال سے ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، انہوں نے اس مردم شماری کے اوپر اس میں کیوں نہیں کام کیا؟ بلکہ انہوں نے تو پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر منظوری دی تھی اس کابینہ میں، اور اس منظوری کے بعد مردم شماری لیگلائز ہو گئی تھی، جسٹیفائیڈ ہو گئی تھی۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ یہ تنقید جماعت اسلامی پہ کریں، یہ تنقید تو خود انہیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ اور اب تو ان کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو الیکشن کروانا چاہتے تھے ان کا موقف میں تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ تو ان کا مرجر ہوا ہے نا۔ تو جو پارٹیاں انتخاب میں حصہ لے رہی تھیں اور وہ جب انتخاب التوا ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت التوا کے وقت یہ کہا تھا کہ التوا نہیں ہونا چاہیے، تو اب وہ اس پارٹی میں چونکہ آ گئے ہیں تو لہٰذا وہ موقف بیان کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عوام کو معلوم ہے کہ کس پارٹی کا کیا رول ہے، اور اسی لیے لوگوں نے اپنا ایک رخ بنا لیا ہے، اور اس رخ کے مطابق لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے جماعت اسلامی کو، اور انشاءاللہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اس کے مطابق لوگوں کی خدمت بھی کریں گے۔ لامحدود دنوں کے لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں کر لیں تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو کریں، احتجاج کرنا تو ہر ایک کا، میں نے ابھی اتنا لیکچر دیا آپ کو، احتجاج کرنا تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن جب کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے، جب کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے تو اس کے سامنے سوال آ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سوال میں نے کیے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب میرا خیال ہے وہ پہلی ہی تقریر میں دیں گے کہ رجیم چینج کے موقع پر کراچی کا مینڈیٹ فروخت کیا، وزارتیں حاصل کر لیں، لیکن کراچی کا کوئی حق حاصل نہیں کیا، اور یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا، 35 سال میں بار بار ہوا ہے۔ پچھلا جو تھا 2009 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا تھا، اس پوری مدت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں وفاق میں بھی تھے، صوبے میں بھی تھے، اور گورنر تو اس کے بعد بھی ان کے رہے تھے۔ 2013 کا آرڈیننس آیا تھا جس میں ہماری تمام جو ہے نا اختیارات چھن گئے تھے، اس کے بعد بھی یہ حکومت میں رہے تھے۔ تو یہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیں، پھر لامحدود کیا جتنا چاہیں دھرنا دیتے رہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس ہم دیکھیں اسی وقت فیصلہ کریں گے۔ مجھے توقع ہے کہ یہ صرف احتجاج، یہ مت سمجھے الیکشن کمیشن کے ہم تھریٹ دے رہے ہیں، تھریٹ نہیں ہے، ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، یہ تھریٹ نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم چیخیں گے۔ آپ اگر ہمیں حق نہیں دیں گے تو ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں، آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں، چیخنے کا حق رکھتے ہیں، اور آئینی طور پر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کر دیں اعلان، تو ہمیں احتجاج نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ امین الحق نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ جی 5-6% ووٹ پڑا، وہ جب کوئی بات ہوگی تو کریں گے۔ میں نے تو بتا دیا نا، یہ شرم بھی نہیں آتی۔ اصل میں تو بتا دیا نا کہ یہ انہوں نے بتایا کہ کسی ایم کیو ایم کے کسی سینئر آدمی نے، وزیر ہیں کافی عرصے سے آئی ٹی کے، اور آئی ٹی بہت آگے بڑھ گیا ہے پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر، احمد میر کا پروگرام، تو انہوں نے کہا کہ 5-6% ووٹ پڑے ہیں۔ اب یہ بات تو بہت ہی افسوسناک ہے، نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے تو بتا دیا کہ جتنا انہوں نے قومی اسمبلی پہ لیے تھے وہ ہم نے ایک یو سی سے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔